پروگرام تجزیہ کے ساتھ میں ہوں واجد نواز ڈھول اور آپ دیکھ رہے ہیں سانول نیٹ ورک۔ ناظرین، رقبہ کے لحاظ سے پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل منکیرا کی کل آبادی کم و بیش 3.25 لاکھ سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ یہاں 2,03,403 ووٹر رجسٹرڈ ہیں۔ اس حلقہ سے 2 سابق صوبائی وزراء سعید اکبر خان نوانی اور ملک غضنفر عباس چینا الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ملک اختر قاسم گھلو بھی اسی حلقہ کے الیکشن پروسیس کا حصہ ہیں۔ جغرافیائی اعتبار سے یہ حلقہ ضلع جھنگ اور لیا کی حدود تک چلا جاتا ہے۔ اس حلقہ میں مور اور حقہ کے درمیان کانٹے دار مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے۔ ناظرین، ماضی کے 2 الیکشنز کے نتائج کا مشاہدہ کریں تو 3 یونین کونسلز میں واضح لیڈ کے باعث ملک غضنفر عباس چینا نے وہاں سے برتری حاصل کی۔ یہ یونین کونسل حیدرآباد تھل، یونین کونسل پٹی بلندہ اور یونین کونسل گوہر والا ہیں۔ باقی یو سیز میں اب تک بھی مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے، لیکن اگر نوانی گروپ ان 3 یونین کونسلوں میں کوئی بڑا بریک تھرو حاصل کر لیتا ہے تو ملک غضنفر عباس چینا کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسی حوالے سے منکیرا کی پولیٹکس، خاص طور پہ حلقہ PP91 میں کیا صورتحال بن رہی ہے، وہاں پہ دھڑے کس طرف ہیں اور تازہ ترین صورتحال وہاں کی کیا ہے، اور ضلع بکھر میں کون سا ایسا حلقہ ہے جہاں بہت زیادہ مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے، وہاں پہ سیاسی صورتحال انتہائی دلچسپ ہے۔ اور دوسرا ہم حلقہ PP89 کی تازہ ترین صورتحال کا بھی جائزہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں صاحبزادہ محمد اللہ شاہ ہاشمی صاحب۔ ہاشمی صاحب، پروگرام تجزیہ میں خوش آمدید۔ ہاشمی صاحب، حلقہ PP91 وہاں کی دلچسپ سیاسی صورتحال بارے یقینی بات ہے آپ کے پاس بہت سی خبریں ہیں اور بہت سی انفارمیشن ہے، آپ اس بارے کافی پروگرامز بھی کر چکے ہیں، وہاں پہ جتنے بڑے سیاسی دھڑے ہیں ان کو آپ ان کا ماضی اور حال بھی جانتے ہیں۔ آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں حلقہ PP91؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجد بھائی بہت شکریہ۔ اصل میں واجد بھائی ایک بات جو میں اپنے ناظرین کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم قلم اٹھاتے ہیں یا ہم مائک کے سامنے ہوتے ہیں تو ہمارا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو حقائق سے آگاہ کریں، نہ کہ ہمارا جو اپنا ایک ظاہر ہے ہر انسان کسی نہ کسی گروپ یا کسی کے سیاستدان کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، کسی جماعت کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، لیکن صحافی وہ ہوتا ہے جو کوشش کرے کہ تجزیہ جو کرے یا قلم اٹھائے تو درست لکھے۔ تو لہٰذا اپنی پسند ناپسند سے ہٹ کر ہمارے بھی تجزیے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے واللہ کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ناظرین تک صحیح خبر پہنچائیں۔ واقعی ضلع بکھر میں 91 PP ایک ایسا حلقہ ہے جو اس وقت خاصی دلچسپی کا حامل ہے، کیونکہ وہاں سے سابق صوبائی وزیر سعید اکبر خان نوانی اور سابق صوبائی وزیر ملک غضنفر عباس چینا کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہے۔ جبکہ اس وقت ٹھیک ہے بلے کا نشان نہیں ہے، لیکن تحریک انصاف کا امیدوار بھی آزاد حیثیت سے آزاد نشان پر وہ بھی موجود ہے، اور بھی دیگر جماعتوں کے امیدوار ضرور ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کا امیدوار بھی کافی ووٹ لے سکتا ہے، لیکن جو مقابلہ ہوگا وہ سعید اکبر خان اور ملک غضنفر کے درمیان ہی ہو سکتا ہے۔ آپ 2018 کے تھوڑا سا الیکشن میں جائیں، اگر پیچھے آپ جاتے ہیں تو اگر 2018 میں دیکھیں کہ جب نوانی عدالت سے ان کے حق میں فیصلہ ہوا ہائی کورٹ سے اور وہ جلوس کی شکل میں منکیرا پہنچتے ہیں، تو اس وقت جب ملک اسلم چینا اور ادھر سے سیٹھ احمد حسن ان کے ساتھ شامل ہوئے، عسکر چوک پہ بہت بڑا جلسہ ہوا، تو اس وقت ملک غضنفر کی صورتحال، چاہے وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر ہی تھے اور تحریک انصاف کا ایک ریلا تھا اور خلائی مخلوق بھی ساتھ تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی حالت انتہائی کمزور نظر آ رہی تھی۔ اس وقت جنہوں نے سہارا دیا تو وہ ملک گروپ ہی تھا، اور اس کے علاوہ ملک شریف امان وہ ان کے ساتھ شامل ہوئے، اور اسی جگہ پہ پھر جب جلسہ ہوا تو اس کی کچھ پوزیشن واضح ہوئی، مگر پھر بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنے ووٹوں کے کتنی لیڈ سے، وہ غالباً 1400 کے تقریباً لیڈ سے ہی ملک غضنفر اتنے بڑے معاملات میں وہاں سے کامیاب ہوتے ہیں۔ اب اس دفعہ چونکہ پہلے یہ جو منکیرا ہے
اس میں پہلی دفعہ جو نوانی سیاست میں آئے تھے کیپٹن امن نواز کے بعد، سعید اکبر خان 1985 سے لے کر یعنی تقریباً الیکشن وہ کامیاب ہوتے رہے، مگر جب ملک غضنفر آیا 2 ٹنور اس نے گزارے، اب اس کے بعد جو ایک واضح جو بڑے دھڑے میں سمجھتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں، ان میں یعنی ملک شریف عوان نمانیوں کی طرف اگر گئے ہیں تو حسن رضا پوشیہ گور والا سے ملک غضنفر کی طرف گئے ہیں۔ اب دونوں طرف سے جو دھڑے ٹوٹ رہے ہیں، کبھی آپ دیکھیں کہ مقدر رضا خان صاحب جو کہ نمانی گروپ کے ساتھ ہیں اور بہت مخلص ورکر ہیں، بہت اچھے نوجوان ہیں، اب آج ہی میری ان سے جو بات ہوئی ہے تو انہوں نے تھل کی ذمہ داری اور خصوصاً حیدرآباد تھل کی لی ہوئی ہے کہ وہاں سے نمانی گروپ کامیاب ہوگا اور خاصے ووٹوں سے۔ تو آج انہوں نے مجھے جو یعنی مقدر رضا کی بات مقدر رضا کی بات کہ ان سے جو میرا بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم 10,000 سے زیادہ کی لیڈ حیدرآباد تھانہ کے حدود سے دے کر سعید اکبر خان اور رشید اکبر خان کو وہاں سے ہم بھیجیں گے۔ اسی طرح سارے کہتے ہیں مطلب اسی طرح اگر ملک غضنفر کا دیکھا جائے تو الیاس خان ممڑ جو میرے خیال میں بہت زیادہ کمپین کر رہے ہیں اور انہوں نے وہ علاقہ ملک غضنفر کا سنبھالا ہوا ہے، اور وہ روزانہ ان سے جو ڈسکس ہوتی ہے اس سلسلہ میں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں یعنی نمانیوں کا بہت زیادہ بڑے مارجن سے جیتیں گے، ہم ان سے زیادہ مارجن میں جیتیں گے۔ اب منکیرا اگر آپ پھر دیکھیں کیا پٹی بلندہ یا ارد گرد روزانہ جتنی خبریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو میڈیا اگر تیز ہے سوشل میڈیا تو وہ صرف ہے ہی پی 91 میں، اور وہاں دونوں گروپوں کا میڈیا تیز ہے۔ باقی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں ضلع پورا تو نمانیوں کا چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے اخبارات ہوں اور چاہے پرنٹ میڈیا ہو، تو مطلب ہے وہ ان میں ان کی اتنی وہ توجہ نہیں ہے، لیکن دوسرے گروپ کی زیادہ ہے۔ لیکن پی 91 میں ہر شخص دلچسپی لے رہا ہے، چاہے وہ ضلع کے کسی کونے میں بیٹھا ہے تو وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ نظریں اس کی جمی ہوئی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور سعید اکبر خان بھی اپنی طرف سے روزانہ 8-8 10-10 پروگرام کر رہے ہیں۔ اسی طرح غضنفر چھینا بھی روزانہ جو ہمیں خبریں ملتی ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ بھی پروگرام کر رہے ہیں، اور واقعی دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوگی جب 8 فروری کا سورج نکلے گا اور یہ رزلٹ شام کو ہمارے پاس آئے گا، تو ایک دلچسپ صورتحال ہوگی کہ اس حلقے میں کون بھاری پوزیشن لے کر گیا ہے، کون کتنا مارجن لے کر۔ صاحب آپ کے تجزیے سے تو یہ لگ رہا ہے کہ پورے ڈسٹرکٹ کی نسبت جو خاص طور پہ حلقہ پی 91 ہے وہاں پہ الیکشن کی گہما گہمی زیادہ ہے، لوگوں کا جوش و خروش بھی زیادہ ہے، الیکشن کمپین بھی بڑے زوروں پر ہے۔ شاہ صاحب آپ پاکستانی جو ایک پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو دیکھیں تو کوئی بھی حکومت بنا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہیں چل سکتی۔ ظاہری بات ہے ایک میوچل کوارڈینیشن ہوتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو وہ میوچل کوارڈینیشن جو ہے وہ سکھی طور پہ نہیں چل پاتا۔ اسی طرح تحصیل منکیرا کی جو پولیٹکس ہے وہاں پہ جو مگسی خاندان ہے اس کو بھی اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے وہاں کا، تو اب نوانیوں کی پولیٹکس دیکھیں تو وہ مگسی خاندان کے بغیر میرے خیال میں وہاں نامکمل ہے۔ اسی طرح اگر دوسری طرف دیکھیں تو ملک غضنفر عباس چھینا کی جو پولیٹکس ہے اس میں بھی کافی سارے دھڑے ہیں، جیسا کہ ملک گروپ ہے، کچھ لوگوں کا آپ نے نام بھی دیا ہے، کچھ دھڑوں کا بھی آپ نے نام لیا ہے، تو ان پہ بھی تھوڑا سا وہ طائرانہ نظر سے ہمیں بتائیں، تجزیہ دیں کہ ان دھڑوں کا اس الیکشن میں کتنا رول ہوگا۔ اصل میں واجد بھائی جو میں نے ڈسکس کی ہے، مگسی خاندان تو ہمیشہ سے نمانیوں کے ساتھ رہے ہیں۔ جو خاندان نمانیوں کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہم نے 2018 کے الیکشن کو مد نظر رکھ کر اگلے الیکشن کی بات کرنی ہے نا، تو جو لوگ یعنی نئے شامل ہو رہے ہیں یا جن لوگوں کی کوشش شامل ہیں، بلا شبہ مگسی خاندان وہاں بڑا بااثر خاندان ہے، لیکن اس وقت یعنی وہ تو ساتھ ہیں نا، وہ تو ان کے ساتھ ہیں۔ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو جیت اور ہار کی پوزیشن ہوتی ہے اس میں کتنے لوگ غضنفر چھینا کے نمانی گروپ میں شامل ہو رہے ہیں، کتنے گروپ نمانیوں کو چھوڑ کر غضنفر کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، اور ان میں کون لوگ زیادہ تر کوششیں کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، منکیرا میں اگر غضنفر بھاری پوزیشن رکھتا ہے، مثال کے طور پر اگر ان کے بقول وہ ملک گروپ کی وجہ سے رکھتا ہے، اور اسی طرح اگر آپ حیدرآباد تھل دیکھ لیں تو مگسی اور ممڑ، یعنی ممڑوں میں جو مقدر رضا خان ہے اور مختار خان مگسی ان کے ساتھ ہیں، نمانیوں کے ساتھ ہیں، تو اس طرح یعنی دو جو بڑے شہر ہیں ہمارے، اور تیسرا گور والا ہو گیا۔ گور والا کی صورت حال بھی میں نے آپ کو بتائی ہے۔
تو اس وجہ سے، اور باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دلچسپی کا سما ہے باقی جگہ سے نسبت، وہ اس لیے کہ آپ علاقے تھل سے تعلق رکھتے ہیں. تھل میں 1 یا 2 فصلیں ہوتی ہیں، وہاں زیادہ تر فصل جو ہے وہ چنے کی ہوتی ہے. جو چنے بھی اگر بارش ہو جائے تو فصل ہو جاتی ہے. زیادہ تر لوگ جو ہمارے وہاں دیہات کے ہیں، وہاں تھل کے ہیں، وہ چونکہ فارغ ہوتے ہیں تو اس لیے وہ دلچسپی بھی لیتے ہیں، اور وہاں زیادہ سے زیادہ الیکشن میں گہما گہمی اس وجہ سے ہے کہ وہ تھوڑا سا ہماری نسبت، شہروں کی نسبت ان پر ان چیز کے اثرات کم ہوتے ہیں. چلیں شاہ صاحب، ہم آتے ہیں حلقہ PP 89 پہ. وہاں پہ امیر محمد خان حسن خیلی نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا جس میں ان کی جو سابقہ جماعت تھی پاکستان تحریک انصاف، اس سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے 9 مئی کے واقعات کی بھی مذمت کی تھی. ابھی تک امیر محمد خان جو ہے نہ تو وہ کسی مقامی دھڑے کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، نہ ہی کسی جماعت کا حصہ ہیں. تو ان کی جو دلی ہمدردی ہیں آپ کس طرف جاتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ واجد بھائی، بڑی عجیب صورتحال ہے کہ ایک شخص جس کا متبادل کوئی بھی نہیں ہے. آپ جتنے الیکشن دیکھیں، ایک الیکشن میں وہ ہارے ہیں، وہ بھی سید اکبر خان کے مقابل کے وہ ثناء اللہ خان مستی خیل کے مقابلے میں. ثناء اللہ خان MNA اور MPA دونوں الیکشن تھے، اس الیکشن میں وہ ہارے ہیں. پھر وہ سید اکبر خان کے ساتھ اور ضمنی میں سید اکبر خان بنے تھے. اس کے بعد وہ جب سے مطلب کامیاب ہی ہوتے ہیں، اور لوگوں کا یہ تجزیہ رہا ہے ہمیشہ کہ ان کے مقابلے میں کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا، مجید خان دونوں سیٹوں پر خود امیدوار ہے. PP 89 میں یعنی اگر کوئی امیدوار دوسرا ہوتا تو وہ خود کیوں لڑتے؟ مستی خیل بھی اگر 2 الیکشن گزشتہ لڑا ہے جب حسن خیلی نہیں تھے ان کے ساتھ، تو وہ بھی اوپر نیچے لڑا ہے. آپ دیکھیں ایک دفعہ دونوں سیٹوں پر منتخب ہوا ہے، اور ایک دفعہ صرف MPA بنا ہے، MNA ہار گیا ہے، اور ایک دفعہ پھر دونوں سیٹوں پر ہار گیا تھا. تو اس کی وجہ بھی صرف یہی تھی کہ وہاں امیر محمد خان کا توڑ نہیں تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ ان کی اپنی ایک سیاست ہوگی. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی سوچ ہم سے کم ہے، لیکن وہ اپنی کوئی سوچ رہے ہوں گے. لیکن جہاں تک میرا تجزیہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ گو و گو کیفیت میں ایسا نہ ہو کہ وہ سیٹ بھی اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھے. کیونکہ ظاہر ہے مقابلے میں عبدالجبار خان عباسی ہیں جو 2 دفعہ تحصیل ناظم رہے ہیں اور نعمانی گروپ کے پینل میں ہیں، سید اکبر خان کے ساتھ ہیں. اسی طرح اوپر نیچے مجید خان مسلم لیگ کے ٹکٹ پر ہیں. پھر جو یعنی کرین کے ٹکٹ پر ہیں وہ حتار صاحب، یونس رضا حتار بھی ہیں. اسی طرح اور جماعتوں کے امیدوار بھی ہیں جو کہ ووٹ جو تحریک انصاف کے یعنی ثناء اللہ خان مستی خیل، جن کے ساتھ امیر محمد خان کا الحاق ہے، اور ان کے بھائی ہی ان کی یعنی نیچے تحریک انصاف کی طرف سے امیدوار ہیں. تو جب وہ واضح طور پر ان کی پالیسی ہے کہ ہم باقاعدہ انتخابی نشانوں کے ساتھ اعلان کریں گے کہ آپ ان کو ووٹ دیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف کا اگر اس طرح کی پالیسی ہوئی تو کوئی امیر محمد خان زیادہ فائدہ اٹھا سکے. تو آزاد کی حیثیت سے بہت تھوڑا یا کم انہیں فائدہ ہوگا. تو میں اس چیز سے بالکل یعنی کوئی رابطے میں بھی نہیں ہے وہ. اور مجھے حیران کن بات ہے کہ جب انہوں نے تحریک انصاف چھوڑی ہے اور آزاد حیثیت سے وہ سامنے آئے ہیں اور انہوں نے یعنی 9 مئی کے واقعے کی مذمت کی ہے، تو پھر انہیں کوئی سمت کا تعین کرنا چاہیے تھا تاکہ وہ ایک ناقابل شکست امیدوار جس کی تمام دھڑوں کو بھی ضرورت ہے، وہ ابھی کتنے دن رہ گئے الیکشن میں، ابھی تک انہوں نے اپنی کوئی سیاسی سمت کا تعین ہی نہیں کیا کہاں جانا ہے. چلیں، آپ اگر ان دونوں دھڑوں کے ساتھ نہیں شامل ہونا چاہتے، آپ کی جو جرانہ ہے پرانا مستی خیل اور جو آپ کا پینل ہے نیچے عرفان اللہ، تو کھل کر تو ہیں. یعنی ان کی کوئی سمت کا تعین نہیں ہے نا، علیحدہ بھی کھڑے ہو جائیں. یعنی اپنے ووٹرز کو یہ تو بتائے نا کہ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں یا فلاں کے ساتھ ہوں. تو کوئی تعین اگر ہو جاتا ہے تو پھر ووٹر بھی اپنا ذہن، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جتنے دن رہتے، اب ایک ووٹر جو ہے وہ اپنا ذہن بنا چکا ہے. اب جو الیکشن کمپین ہے وہ تو جلسوں کی ہونی ہے، وہ تو شو منٹی کی ہونی ہے. جو ایک ذہن بننا ہے ووٹر کا وہ بن جایا کرتے ہیں 10 دن 15 دن پہلے ایک ذہن بن جاتا ہے کہ میں نے فلاں کو ووٹ دینے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی ذہن بنا سکے. بہت کم ایسا ووٹر ہوگا جو اس وقت کوئی ذہن امیدوار اس کا بنا سکے. تو بہرحال دیکھیں کہ آنے والا وقت کیا بتاتا ہے اور ان کی کیا پوزیشن رہتی ہے. جی ناظرین، یہی وقت ہے، کچھ دن رہ گئے ہیں الیکشن میں. اگر جو ووٹر کو کوئی بھی امیدوار اٹریکٹ کر سکتا ہے، چاہے اپنی باتوں کے ذریعے، اپنے منشور کے ذریعے، اپنے کام کے ذریعے،
یا اپنی سیاسی سمت کے ذریعے، تو یہی ٹائم ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔